الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غمخوار حضور ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والرحم والحکم دائما صلی وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک اجمعین۔ سامعین کرام، آج میری گفتگو کا عنوان درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ آج امت مسلمہ جن ناگفتہ بھی حالات سے دوچار ہے اور طرح طرح کے مصائب و آلام کی چکیوں میں پس رہی ہے، اس سے نجات کی بہت ساری تدبیریں بتائی جا رہی ہیں اور لوگ اپنے اپنے طور پر بہت سارے مداوع پیش کر رہے ہیں، لیکن میری ناقص رائے میں اس کی ایک بہت اہم اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ ایمان و عقیدہ کے محور و مرکز، جان انسانیت، روح کائنات، فخر موجودات، سرور دو عالم، نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ دلبستگی، وارفتگی، عقیدت اور محبت نہیں رکھ پا رہی ہے جس کا تقاضا اللہ رب العزت کو ہے۔ آج امت مسلمہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور یہ اس کے لیے گوارا ہے، لیکن وہ در جو تمام دکھ اور درد کا مداوع کرتا ہے، جہاں سے کائنات کو عزت و عظمت اور سرخروئی ملی، اس سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کوششیں بہت ساری ہو رہی ہیں مگر وہ رائیگاں اور بیکار جا رہی ہیں۔ اس لیے آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت اور آپ سے انسیت ہی کو رکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اگر بندہ مومن کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت و قوت
اس سے آنکھ نہیں ملا سکتی۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت مومن کے دل میں پیوست ہو جائے تو یہ اس کے لیے کامیابی اور کامرانی کی زینت اور اس کا ذریعہ ہے۔ اس محبت کی ابتدا اور اس کی شروعات اور اس کی علامت کیا ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس محبت کی کئی ایک علامتیں اور نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت ہے، اور درود پاک کی کثرت الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کے نصیبہ اور حصہ میں ہے۔ بہت ساری جماعتیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اسلام کے نام پر موجود ہیں، مگر ان کے یہاں یہ کشش، یہ جذبہ، درود پاک کی تڑپ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سلام کا عنصر اور مادہ غائب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج روئے زمین پر اگر کوئی جماعت حق جماعت کے نام سے متعارف ہے اور اپنے دعویٰ میں سچی ہے تو وہ جماعت وہی ہے جسے آج اہل سنت و جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جس کی تعبیر عصر حاضر میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے کی جاتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اصل شے کچھ اور ہوتی ہے، اس کی علامت اور نشانی کچھ اور ہوتی ہے۔ اصل شے اپنی علامت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ عَلَمٌ وَعَلَمُ الْإِيمَانُ الصَّلَاةُ، ہر چیز کی ایک نشانی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں نماز کو ایمان کی نشانی قرار دی۔ اسی طریقے سے جماعت حق، جس کی تعبیر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انداز سے کی کہ ستفترق امتی علی 73 فرقہ کلہم فی النار الا واحدہ، فقالوا ما ہی یا رسول اللہ، قال ما انا علیہ واصحابی، رواہ الترمذی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میرے ماننے والے 73 فرقوں میں بٹ جائیں گے، ان 73 میں سے صرف ایک جنتی ہے، باقی سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ ایک خوش نصیب جماعت کون سی ہے جو جنتی ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے وہی جماعت جنتی ہے۔ تو صحابہ کے طریقے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی نشانی بتائی۔ اسی طریقے اور وراثت کو جو جماعت آج تک زندہ و تابندہ رکھے ہوئی ہے، اسی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی حیات مبارکہ میں
کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک کی نظریں پیش کی، اور آج اہل سنت و جماعت کثرت کے ساتھ درود پاک کی نظریں پیش کرنے کی وراثت کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں اور اس فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کس والہانہ انداز میں اس حقیقت کو بیان فرمایا، آپ بارہا اسے سماعت کرتے رہتے ہیں۔ آج تھوڑی سی اس کی تفصیل اور تشریح سماعت کر لیں تاکہ ایمان میں مزید تازگی پیدا ہو جائے، نکھار پیدا ہو جائے، اور وہ لوگ جو صلاۃ و سلام پڑھتے وقت پیٹھ دکھا کر کے چلے جاتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جمعہ کی نماز کے بعد اجتماع کثیر کے ساتھ صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے، فجر کی نماز کے بعد صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ 2-5 منٹ کا وقت بھی صلاۃ و سلام کے لیے نکالنے کے روادار نہیں ہوتے اور جلدی سے چلے جاتے ہیں۔ وہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ ہم اس عجلت میں اپنا کتنا بڑا خسارہ کر رہے ہیں اور کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ اگر آپ صلاۃ و سلام کا یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں تو آپ کتنے نصیبہ ور ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے جس شان اور جس انداز کے ساتھ اس کا تذکرہ فرمایا ہے، سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی ان پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے درود بھیجنے کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ قرآن مقدس الحمد سے لے کر کے والناس تک پڑھ جائیں، کسی عبادت کے بارے میں اللہ رب العزت نے نہیں فرمایا کہ میں یہ عبادت کرتا ہوں۔ نماز افضل العبادات ہے، تمام عبادتوں میں سب سے محترم بشان، مگر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان والو تم نماز پڑھو اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ روزہ اسلام کا ایک پلر ہے، مگر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگ اے ایمان والو تم روزہ رکھو اس لیے کہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، مگر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا لوگو تم زکوٰۃ دو اس لیے کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں۔ حج اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، مگر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا اے ایمان والو تم حج ادا کرو اس لیے کہ میں حج ادا کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی نیک کام ہے ان تمام کی جزیات، تمام کی تفصیلات آپ مطالعہ فرمائیں تو پتہ چلے گا کسی مقام پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندو تم یہ کام کرو اس لیے کہ میں یہ کام کرتا ہوں، مگر قربان جائیے آقا کریم رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین حضور احمد مجتبیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عظمت شان کی باری آئی، آپ کے مقام محمود کو اور مقام عظمت کو دکھانا مقصود ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اور ایمان والو تم نبی پر درود بھیجو اس لیے کہ پہلے میں درود بھیجتا ہوں۔ اور وہ بھی اللہ رب العزت نے انا کے ذریعے سے اس آیت کو شروع فرمایا، یعنی تاکید کے ساتھ کہ ان اللہ، بے شک اللہ رب العزت، اور صرف اللہ ہی نہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اور صرف درود ہی نہیں بلکہ
سلام کا بھی اسی میں ساتھ ساتھ تذکرہ ہے کہ تم سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ اب یہیں سے ان لوگوں کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ صاحب اگرچہ ہم نماز کے باہر سلام نہیں پڑھتے ہیں مگر نماز میں تو درود پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر کے اپنا دامن بچاتے ہیں کہ ہم بعد میں اگرچہ نہیں پڑھتے مگر نماز میں تو پڑھتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ تو اللہ رب العزت کی مشیت ہے کہ اس نے ہمارے لیے اپنے حبیب کے ذریعے سے نماز میں درود پڑھنے کو ضروری قرار دے دیا، ورنہ اگر نماز میں اس کا اہتمام نہ ہوتا تو شاید کچھ لوگ ان کلمات کو اپنی زبان پر بھی نہیں لاتے، اور جو لوگ درود کہہ کر کے بچ نکلتے ہیں انہیں آیت مبارکہ کا آخری حصہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صرف درود ہی پر بات مکمل نہیں کی گئی ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا سلموا تسلیما، خوب خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، یعنی سلام بھی بھیجنا ہے۔ تو الحمدللہ سلام بھیجنے کا اہتمام اہل سنت و جماعت خوب کرتے ہیں کہ جب بھی موقع ملتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے، محفل میلاد پاک کا بھی اہتمام کرتے ہیں اور وہاں پر صلاۃ و سلام کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ جہاں پر بھی اجتماع ہو جاتا ہے، دعائے خیر کے لیے جمع ہوتے ہیں، دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے اور سلام کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہماری دعا اس وقت تک قبول ہی نہیں ہوگی جب تک کہ ہم نبی پر سلام نہ پڑھ لیں، نبی پر درود نہ پڑھ لیں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف، ابو حبان اور ابو یعلا اور اس کے علاوہ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ روایت مذکور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان الدعاء موقوف بین السماء والارض حتی تصلی علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ لیا جائے۔ یعنی جب نبی پر درود پڑھ لیتے ہیں، نبی پر سلام پڑھتے ہیں، تب جا کر کے وہ دعا بارگاہ رب العزت میں مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کا یہ معمول ہے کہ درود بھی پڑھتے ہیں خوب اور سلام کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اس سلام کو اپنی دعا کی قبولیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بها عشرہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم رحمت للعالمین طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ایک دوسری حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفع له 10 درجات۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے 10 انعام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 10 نہیں بلکہ 30 انعام اسے عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
اس کی 10 لغزشوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ عظمت ہے کہ اللہ رب العزت اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے. یہ نبی کے صدقے میں ہم غلاموں کے لیے بہت بڑا انعام و اکرام ہے. ورنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، سبحان اللہ، الحمدللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہمارے درود کے محتاج ہیں اور نہ ہمارے سلام کے محتاج ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پہ درود و سلام کے لیے ایسا انتظام فرما دیا ہے کہ اگر پوری دنیا سلام نہ بھیجے، اگر پوری دنیا درود نہ بھی بھیجے، تو بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت 70,000 فرشتوں کو صبح اپنے محبوب کے روضہ انور پر بھیجتا ہے اور 70,000 فرشتوں کو شام میں اپنے محبوب کے روضے پر بھیجتا ہے. اور ان فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ جو فرشتہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتا ہے، پھر اس دن کے بعد دوبارہ اس کے دل میں حسرت باقی رہتی ہے مگر موقع نہیں ملتا. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. اس لیے مجدد دین و ملت، امام اہل سنت، کنز الکرامت، رفیع الدرجات امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، حبیبی یا رسول اللہ، 70,000 صبح اور 70,000 شام، 70,000 صبح اور 70,000 شام، یوں بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. یعنی 24 گھنٹہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش ہو رہا ہے. اور فرشتے پیش کریں، یہ کوئی بڑی حیرت اور تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کی شان تو یہ ہے کہ خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یصلون علی النبی. خود اللہ رب العزت کنٹینیو برابر اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، درود بھیجتا ہے. اس لیے کہ آیت کریمہ میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے یصلون، اور یصلون یہ عربی گرامر کے اعتبار سے مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع یہ کنٹینیوس پہ دلالت کرتا ہے، ہمیشگی پر. یعنی اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتا ہے. یہ جو درود پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، سلام پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، اس درود و سلام سے نبی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے ہم غلاموں کے گناہوں میں معافی ہوتی ہے، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بھی ہے، نجات کا وسیلہ بھی ہے اور ترقی درجات کا سبب بھی ہے. ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے، جو لوگ شارٹ کٹ درود پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر لیا، وہ اس حدیث پاک کو بغور سماعت فرمائے اور اپنے دل میں جگہ دیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی بڑے جانثار عالم اور فقیہ صحابی رسول ہیں. انہوں نے ایک دن بارگاہ رسالت میں عرض کی، حبیبی یا رسول اللہ، میں آپ پہ خوب درود پاک پڑھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس کے لیے اپنے دین کا 1/4 حصہ درود پاک پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، کہ جو تم چاہو پڑھو، ہاں اتنا ہے کہ اگر اس پر تم اور اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آدھا حصہ اس کے لیے مقرر کر لوں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ما شئت فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، جتنا چاہو تم پڑھو، اس میں اور زیادہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں 2/3 حصہ درود پاک پڑھنے کے لیے مختص کر لوں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو پڑھو، اگر اور اضافہ کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تب انہوں نے
پھر عرض کیا حبیبی یا رسول اللہ کیا میں اپنا پورا دن درود پاک ہی کے لیے مختص کر لوں؟ تو اب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اس کے بدلے میں صلہ اور جواب عطا فرمایا دل کی تختی پہ نوٹ کیجئے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَنْ حَمُّكَ فَإِذَنْ يَكْفِيكَ اللَّهُ حَمُّكَ وَيَغْفِرُ لَكَ ذَنْبَكَ۔ تو اے ابی بن کعب سنو، اگر تم پورا دن درود پاک کے لیے مختص کر لو گے تو اللہ رب العزت تمہارے دوسرے کاموں کے لیے تم کو مستغنی فرما دے گا، تمہارے دوسرے کاموں کی کفایت کرے گا، اور فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے درود پاک کہ جتنا بھی پڑھے آدمی یہ سمجھ لیے کہ اس کے لیے کم ہے، اور جتنا پڑھے یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے کہ وہ نبی پر درود پڑھنے میں اپنا وقت لگائے گا، اللہ رب العزت اس بندے کے کام پورا کرنے کے لیے انتظام فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ترمذی شریف کے ایک دوسری حدیث ہے، عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامہ اکثرہم صلاۃ علیہ، کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ یہ درود پاک انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے، اور کل قیامت کے دن بھی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قربت کا سبب اور قربت کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری عظمتیں ہیں درود پاک کے حوالے سے۔ وقت مزید اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کچھ اور روشنی ڈالی جائے، مگر اہل محبت کے لیے یہی کافی ہے۔ اگر دل کا دروازہ کھلا ہو تو عمل کرنے کے لیے اتنی ہی فضیلت کافی ہے جو بیان کی گئی۔ دوسری طرف ان لوگوں کے لیے جو درود پاک پڑھنے سے اعراض کرتے ہیں یا بچتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دو ارشاد ان کے لیے بھی سن لیجئے۔ عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال راغب انف رجل قد ذکرت عنده فلم يصلي علی، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ ناک خاک آلود ہونا یہ ایک طرح سے غصے کا اظہار کرنا ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ اہل عرب کا مقولہ تھا، ان کا طرز کلام تھا۔ دوسرے مقام پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم البخیل الذی قد ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے بخیل سے تعبیر فرمایا ہے، اور بخیل دنیا کا حال یہ ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں البخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکہ وبعید من الناس وقریب من النار، کہ بخیل کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، فرشتوں سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے بخیلوں کا حال ہے۔ دنیا کے بخیلوں کا جب یہ حال ہے تو پھر آخرت کے بخیل اور نبی کی بارگاہ کے بخیل کا حال کیا ہوگا؟ اس کے برعکس سخی اور جنتی کے لیے بشارت سماعت فرما لیجئے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ، کہ جو شخص سخی ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتوں سے قریب ہوتا ہے، وہ لوگوں سے قریب ہوتا ہے، اور وہ جنت سے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، درود پاک اپنی عادت بنا کر کے اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اب اس سلسلے میں ایک آخری بات عرض کر دوں کہ بات جب درود و سلام کی آتی ہے
تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب درود و سلام تو ہم بھی پڑھتے ہیں مگر یہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا یہ ناجائز ہے، اس لیے ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے عرض کرنا یہ ہے کہ قرآن پاک صرف میرے گھر میں نہیں ہے یا میرے دارالفتہ میں نہیں ہے، پوری دنیا میں پایا جاتا ہے۔ آپ کے گھر میں جو قرآن پاک ہے اسی کو آپ اٹھا کر کے دیکھیے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 آپ اس کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ بغور جا کر کے پڑھیے۔ اس میں کہیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم درود پڑھو نبی پر بیٹھ کر کے، کہیں نہیں یہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم نبی پر درود پڑھو کھڑے ہو کر کے، کہیں پر یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم لیٹ کے پڑھو، کہیں پر یہ نہیں فرمایا ہے کہ تم چلتے پھرتے پڑھو، بلکہ مطلق رکھا ہے۔ اور اس بات کی بھی کوئی قید نہیں ہے کہ ایمان والو تم درود پڑھو نماز سے پہلے، نماز کے بعد، اذان سے پہلے، اذان کے بعد، صبح میں، شام میں، کسی وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب آیت کریمہ میں کوئی قید نہیں ہے تو ہمیں کیوں سا اختیار ملا ہے، ہمیں کہاں سے اختیار ملا کہ ہم یہ قید لگائیں کہ ہم تو بیٹھ ہی کے پڑھیں گے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے؟ کھڑے ہو کر کے نہ پڑھنے کی یہ قید لگانے کی اجازت اور اتھینٹسٹی ہمیں کس نے دی ہے؟ یہ اختیار ہمیں کس نے دیا ہے؟ تو یہ تفریق کرنا کہ کھڑے ہو کر کے پڑھنا ناجائز ہے، بیٹھ کر کے ہم پڑھیں گے، یہ بلا وجہ کی ضد ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اعراض ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ اس سے بچیے اور اس سے بچنے کی کوشش کیجیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ نبی کی تعظیم ہی انسان کے لیے دنیا میں بھی سرخروئی کی ضمانت ہے، آخرت میں بھی ضمانت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ہمیں